ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، مسلم یونین کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی وفات پا گئے۔ سینیٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی سینیٹ میں مسلم یونین کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ حکومت سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم بآسانی منظور کرانے میں کامیاب۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم میں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی۔ وفاقی وزیر قانون سینٹر اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی بل پیش کیا، جسے ووٹنگ کے دوران 64 ووٹوں کے ساتھ منظور کیا گیا۔ کسی رکن نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں اور احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر سیف اللہ بڑو اور جمعیت علماء اسلام کے سینٹر احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ترمیم کی تمام 49 سکوں کی منظوری کے بعد اس کے باضابطہ طور پر منظور ہونے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی شدید علیل ہونے کے باعث وینٹیلیٹر پر ہیں، جس کے باعث ان کا ووٹ شامل نہ ہو سکا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو منظوری کے لیے کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم اور وسیع یعنی ترامیم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے اور چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارشات شامل ہیں۔ مجوزہ ترامیم میں تینوں افواج کے کمانڈر کی تقرری، اختیارات اور مراد کے نظام میں بھی نمایاں تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں بڑی آئینی ترمیم کی تجویز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت مسلح افواج کے ڈھانچے، کمانڈ اور اختیارات میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ترمیمی مسودے کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دیا جائے گا، جبکہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی تقرری بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ صدر ان تمام عہدوں کے تنخواہوں اور مراد کا تعین بھی خود کریں گے۔ ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دفاعی کمانڈ کی تمام ذمہ داریاں چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت ہوں گی۔ ترمیمی مجوزے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینک پر ترقی دیتی ہے تو افسر زندگی بھر وردی، مراد اور مرتبے کو برقرار رکھنے کا حقدار ہوگا۔ ان عہدوں کو قومی ہیروز کا درجہ دیا گیا ہے اور انہیں صرف آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ترمیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل آئینی استثناء اب فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی لاگو ہوگا۔ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت ان عہدوں پر فائز افسران کے لیے ریاستی مفاد میں نئی ذمہ داریاں متعین کرے گی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ آرمی چیف کی مدت کا تعین قانون کے مطابق ہو چکا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ غیر ضروری بحث ہے کہ 27 یا 29 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے۔ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف میں فرق کیا ہے، اس کی وضاحت آئین میں موجود ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی مدت کا تعین آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ وزارت دفاع آرمی ایکٹ میں معمولی ترمیم پر کام کر رہی ہے۔ کون سے مقدمات آئینی عدالت یا سپریم کورٹ سنے گی، اس کی بھی پوری وضاحت کر دی ہے۔ سو موٹو کو ختم کیا گیا ہے، کورٹ پہلے مطمئن کرے گی۔ ججز جن کی نامزدگی ہوتی ہے حلف نہیں لیتے، ریٹائر تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے مستقل ججز کی سینیورٹی کو تحفظ دیا گیا ہے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ آئین کے آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم شامل کی گئی۔ سپریم کورٹ کے بعض آئینی اختیارات نئے وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ نئی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان آئینی تنازعات سننے کا اختیار حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لازم ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے۔ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق شامل کی گئی ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریع اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس
ججز بطور ارکان ہوں گے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ جس ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائی کورٹ میں تبادلہ ہونا ہے، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کی دیگر عدالتوں سے علیحدگی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ آئینی عدالت کا قیام ناگزیر تھا تاکہ آئین سے متعلق مقدمات کو علیحدہ طور پر نمٹایا جا سکے۔ اسحاق ڈار نے وضاحت کی کہ چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی اور آئینی عدالت کے الگ ہونے سے سائلین کو بہتر انداز میں داد رسی کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک میں آئینی عدالتیں پہلے سے موجود ہیں اور پاکستان میں یہ ترمیم عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے 18ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت 2 تجاویز زیر غور تھیں، ہزارہ پختونخوا اور خیبر پختونخوا۔ دونوں تجاویز ANP کو دی گئیں، جس کے بعد صوبے کا نام خیبر پختونخوا تجویز کیا گیا۔ صوبے کے نام میں ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے مزید مشاورت کی جائے گی۔ سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان وانا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا کیڈٹ کالج پر حملہ ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا۔ چوکس سیکورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں کو عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حملہ آوروں نے بارودی گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرا دی، جس سے مین گیٹ اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ آپریشن میں 2 خوارج ہلاک جبکہ 3 حملہ آور کالج کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور انہیں انتظامی بلاک میں محاصرہ کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کالج میں چھپے عناصر بیرونی ہینڈلرز سے رابطے میں ہیں۔ پاک فوج اور سیکورٹی ادارے مکمل صفائی آپریشن جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائی جاری رکھیں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ سیکورٹی تعاون جاری رکھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ کالج میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کا حملہ فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے اپنا موقف اپنایا کہ ملوث عناصر کو قانون کے مطابق افر کردار تک پہنچایا جائے اور جو دہشت گرد چھپے ہیں انہیں کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا۔ فتنہ خوارج کا خاتمہ کرنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ خوارج کا کلا کما کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گڈی نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کالعدم دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ دہشت گرد ثانیہ IPS کی طرز پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ گورنر نے مزید کہا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ میں بھارت کا ہاتھ ملوث ہے اور بعض عناصر افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خفیہ اطلاعات کی روشنی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے اور مخفی عناصر کو بے نقاب کر کے کیفر اقتدار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی۔ ہمیں اپنے صوبے کی خوشحالی کے لیے مل کر بیٹھنا چاہیے۔ نیشنل سائبر کرائم کے مقدمہ درج کرنے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ سے ریویو کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مقدمے میں نامزد ہونے پر پشاور ہائی کورٹ سے راہداری یا حفاظتی ضمانت لیں گے۔ مقدمے میں نامزد ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ گرفتاری سے بچنے اور راولپنڈی میں متعلقہ عدالت سے ریویو کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لیں گے۔ سائبر کرائم اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پر میڈیا ٹاک کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر تنازعات بات چیت کے ذریعے حل ہوں تو یہ خوشائند بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور وہ اپنا آئینی فریضہ انجام دے رہی ہے۔ نشستوں کے معاملے پر انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کی نشستوں سے متعلق ECC کے اجلاس میں چیئرمین سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے اس پر بلوچستان میں مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی جماعت کے بارے میں بظاہر نہیں لگتا کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گی۔ لوور دیر میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ۔ لوور دیر میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے حجرے کا گیٹ، کھڑکیاں اور گاڑی کو جزوی طور پر بھی نقصان پہنچا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی سینٹر عرفان صدیقی وفات پا گئے۔ سینٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھے۔ سینٹر عرفان صدیقی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سینٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صدر مملکت اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار، ان کے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مرحوم کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سینٹر عرفان صدیقی مرحوم صحافت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی اعلیٰ روایات کے علمبردار تھے۔
صدر مملکت کو استثناء پہلے سے تھا، قطعاً ہے کہ صدر دوبارہ پبلک آفس ہولڈر بنیں گے تو استثناء ختم ہو جائے گا۔ سینٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ 27ویں ترمیم میں کچھ چیزوں میں اضافہ اور کچھ تبدیل کی گئیں۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے ججز کو حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا۔ MQM پیپلز پارٹی کو متفق کر لے یا ایک فارمولے پر اتفاق کر لیں تو ہمارے ووٹ حاضر ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت کافی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مشاورت کے ذریعے آئینی ترامیم پاس کی، بات چیت اور درمیانی راستہ نکال کر ہی آئینی تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی ملنی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں آئینی عدالت قائم کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF معاہدوں کے باعث صوبائی حکومتوں کے ہاتھ باندھ گئے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد حکومت اپنی مرضی کے جج تعینات کرے گی۔ ترمیم کا براہ راست اثر ملکی جمہوریت پر پڑے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ نے سویلین کے ٹرائل کی اجازت دی۔ آئینی بینچ نے PTI کی 60 نشستیں ان کو دیں جن کو ووٹ نہیں پڑے۔ سپریم کورٹ کہہ چکا تھا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری عدالت میں نہیں ہو سکتی۔ اس آئینی بینچ نے اس فیصلے کو رد کیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ PTI کو مخصوص نشستیں دے چکا تھا جن کی تعداد 60 تھی۔ وہ نشستیں اس آئینی بینچ نے ہم سے چھینی۔ اب جو یہ عدالت بنانے جا رہے ہیں اس سے مزید یہ اسی قسم کے کام لیں گے جن کا براہ راست اثر پاکستان کی جمہوریت پر ہوگا، براہ راست اثر انسانی حقوق پر ہوگا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں، پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی سب کے سامنے ہے۔ وزیراعظم کا استثناء نہ لینے کا فیصلہ ایک احسن اقدام ہے۔ ترامیم وفاق کے لیے بہتر گورننس اور دفاعی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ریاست کے سربراہان کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آئینی عدالتوں کو تصور موجود ہے۔ PTI کے سینٹر سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر سینٹ کی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سیف اللہ ابڑو نے کہا سینٹر شپ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے ووٹ فیلڈ مارشل اور فوج کے حق میں دیا۔ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر PTI نے سینٹر سیف اللہ ابڑو کو پارلیمانی پارٹی واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق سیف اللہ ابڑو کو دیگر تمام گروپ سے بھی نکال دیا گیا۔ لاسٹ ایئر صاحب جب بات ہوئی تھی 26ویں امینڈمنٹ پہ تو میری فیملی کے 10 ممبر، میری مسز اریسٹ ہوئی تھی۔ میرے پارٹی نے کتنا میرے لیے آواز اٹھایا تھا۔ کوئی ایک بھی سینیٹر کہے PTI کا جس کے بندے اٹھائے گئے تھے۔ جتنی عزت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دی، ایسے دنیا میں کسی کو صدر ٹرمپ نے نہیں دی، ایون کسی وزیر اعظم کو بھی نہیں دی۔ میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ووٹ دینے آیا ہوں، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ کسی کو بھول ہے شاید، اگر کسی کو بھی نہیں۔ میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ہم آپ کو پھر جمعیت علماء اسلام نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر سینیٹر احمد خان کو پارٹی سے خارج کر دیا۔ سینیٹر احمد خان کو پارٹی سے خارج کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر سینٹ کی نشست سے مستعفی ہوں۔ JUI کے سینیٹر احمد خان 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے بغیر پارلیمنٹ کے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں جہاں کی مٹی تھی ادھر ہی لگ گئی، کسی کی شکل سے معلوم نہیں ہوتا کون کیسا ہے۔ جہاں کی مٹی تھی ادھر لگ گئی ہے۔ ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں، وہ جن کا بندہ ہوتا ہے وہ انہی کی طرف ہوتا ہے، پھر اس طرف چلا جاتا ہے۔ میری شکل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایماندار ہوں کہ بے ایمان۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیق خان جان کہتے ہیں پاکستان کے آئین کا مذاق بنایا ہوا ہے، آئین پر راتوں رات ڈاکہ ڈالا گیا۔ آئینی ترمیم میں کیسے آپ صدر کو استثناء دے رہے ہیں؟ دنیا کے کسی قانون میں کسی ایک بندے کو تحیات مرات نہیں مل سکتی۔ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت اس کی مذمت کرتی ہے۔ 73 کا آئین جس کے لیے 80 سے زائد اجلاس ہوئے، اس آئین کے لیے ذوالفقار علی بھٹو، فضل الرحمان ساتھ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ترمیم منظور کر کے بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کا نظریہ بیچ دیا۔ قومی اسمبلی ممبران کو پتہ ہی نہیں کہ 27ویں آئین ترمیم میں ہے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے جاری اقدامات ملکی معیشت کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مکمل طور پر کیش لیس معیشت اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے دیہی علاقوں میں آگاہی مہم تیز کی جائے گی۔ کیش لیس معیشت کے اقدامات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے، پاکستان کو بھی عالمی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روز اول سے پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کے لیے عملی اقدامات
اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ رمضان مبارک میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مستحقین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے بھیجی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس میں بہتری اور کرپشن میں نمایاں کمی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کیش لیس معیشت کے وضع کردہ اہداف معینہ مدت میں حاصل کیے جائیں گے۔ انہوں نے موجودہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزارت خزانہ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، FBR، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کی پرفارمنس کو سراہا۔ قطر کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی سربراہی میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ پارلیمانی تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا پارلیمانی سطح پر روابط میں اضافہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی وسعت دے گا۔ انہوں نے اسرائیل کے قطر پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ اسپیکر قطر نے پاکستان کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی مذمت پر اظہار تشکر کیا اور کہا پاکستان کا واضح اور اصولی موقف قابل تعریف ہے۔ قطر پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں پنڈوریاں کے قریب کوڑا کرکٹ اور کچرے کے ڈھیر لوگوں کے لیے مشکلات بن گئیں۔ ABN نیوز بنا عوام کی آواز، نشاندہی کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اون رضا کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد سے گھروں سے اکٹھا کیا جانے والا کوڑا کرکٹ پنڈوریاں کے قریب ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے جو بیماریوں کا سبب بننے لگا۔ دن کو یہ سارا کچرا یہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں، رات کو یہ آگ لگا دیتے ہیں۔ دن کو سمیل سے یہاں سے گزرا نہیں جاتا اور رات کو یہ دھواں جو ہوتا ہے اتنا زہریلا دھواں ہے کہ اس سے گلے خراب، علاقے کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو بارہا آگاہ کیا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ عرصہ دراز سے کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گندے مچھر اور مکھیوں نے جنم لے لیا ہے۔ میں اللہ حکام سے گزارش کروں گا خدا را اس ہمارے علاقے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بیمار ہیں، کسی کو ڈینگی ہے، کسی کو کیا بیماریاں ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ فرضی ایکشن کے بجائے اس کا مکمل سدباب کرے۔ اس کا مکمل سدباب نہ کیا گیا تو جان لیوا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔